موت کی یاد ایک ایسا موضوع ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس وقت بندہ اس کو کرتا ہے تو بندہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں لگتا۔ موت ہمارے صوفیاء کرام نے ان کا ذکر اپنی جو تصوف کے لحاظ سے کتابیں لکھی ہیں ان کے اندر بڑی کثرت سے ان کا ذکر کیا گیا۔ بندے کو موت یاد ہو تو کبھی بھی وہ بندہ الٹے راستے پر نہیں لگتا، کبھی بھی چوری نہیں کرتا۔ موت یاد ہو، موت کی فکر ہو، وہ بندہ کبھی بھی ایسے عمل نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے۔ یقیناً دنیا ناپائیدار ہے، اس کو ثبات نہیں ہے، اس کو فنا ہی فنا ہے۔ جو بندہ بھی دنیا کے اندر آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 6 برس کے عمر مبارک میں تھے، اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جا رہے تھے مدینہ شریف سے مکہ شریف کی طرف بچپن کی حالت میں۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی والدہ محترمہ دنیا سے پردہ کر رہی تھی، تو پردہ کرنے سے پہلے آپ نے کچھ باتیں جو ارشاد فرمائی وصیت کے طور پر اپنی والدہ محترمہ کو، اپنے بیٹے کو، یعنی والدہ محترمہ نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو وصیت کی تھی اپنے بیٹے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وصیت میں سے ایک بات یہ بھی تھی، فرمانے لگی کہ بیٹا جو چیز نہیں ہے آخر اس نے پرانی ضرور ہونا ہے، اور جو چیز زندہ ہے کل حی میت اس نے مرنا ضرور ہے، جو چیز پیدا کی گئی اس نے ختم ضرور ہونا ہے، جو نہیں ہے اس نے پرانی ضرور ہونا ہے۔ تو اس واسطے موت جب بندے کو یاد ہو تو بندہ کبھی بھی برے عمل نہیں کرتا۔ نبیوں نے بھی موت کو یاد رکھا اور اس کا سبق اپنی امت کو اور اپنے جو ان کے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے ان کو بھی ان کی خبر دیتے رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کا تذکرہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن کی حالت میں بہت زیادہ جہنم کا ذکر سن کے رویا کرتے تھے۔ موت کا ذکر جب ہوتا تو بڑا روتے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام، اس وقت ان کی عمر 86 سال تھی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا صالح عطا فرما، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ آپ اتنا روتے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے سامنے موت کا ذکر کرتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی جہنم کا ذکر کرتے تھے، اتنا روتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے آپ نے پہلے ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی میرا بیٹا یحییٰ تو نہیں بیٹھا ہوا، تو ایسے ہوا کہ آپ نے ذکر شروع کر دیا موت کا اور جہنم کا ذکر شروع کر دیا، جنت کا ذکر شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام ذکر کر رہے تھے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت ان کی عمر مبارک 4 سال کی تھی۔ وہ کسی ایک آئے چھپکے سے اور اس احاطے میں یعنی اس مسجد میں ایک ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے جب ذکر کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے جہنم کا اور موت کا ذکر کیا تو رونے لگ پڑے، یہاں تک کہ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک پہاڑ کی غار تھی اس کے اندر چلے گئے۔ اس غار میں روتے رہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو ڈھونڈتے رہے، ان کی والدہ محترمہ بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اور جو ساتھی تھے سارے ان کو ڈھونڈتے رہے، ملے نہیں، یہاں تک کہ کسی نے بتا دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اس پہاڑ کی غار کے اندر ہے، وہاں پر 3 دن سے رو رہے ہیں۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے ان کو دیکھا تو سر سجدے میں ہے اور جس جگہ پہ سر رکھا ہوا وہ آنسو کے ساتھ وہ پتھر تر ہو چکا ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو گھر میں لایا، لٹایا، دودھ پلایا،
والدہ محترمہ سے ملاقات جب ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا یحییٰ تم اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو، تم تو چھوٹے ہو، ابھی موت کا ذکر کرتے ہو تو روتے ہو، جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو پھر روتے ہو، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے اپنی والدہ محترمہ کو کہا کہ میری ماں کیا تو اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ کل قیامت والے دن یحییٰ سے پوچھا نہیں جائے گا، یحییٰ سے سوال نہیں کیے جائیں گے؟ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یحییٰ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ کل قیامت والے دن ان سے رب ذوالجلال ایک ذرے کا بھی سوال نہیں کرے گا۔ اتنا خوف تھا موت کا، اور نبی یقیناً سارے جنتی ہوتے ہیں، لیکن موت کا اتنا خوف تھا، جہنم کا ذکر سنتے تو اتنا خوف طاری ہوتا تھا کہ آنکھوں سے چھم چھم آنسو جو ہے وہ نکلتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی ذات و برکات کو آپ دیکھ لیں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر نبی پاک علیہ السلام روتے ہیں، سجدوں کی حالت میں روتے ہیں، رکوع کی حالت میں روتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام زندگی بھر، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ دیا کہ یا نبی اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہے، تو آپ برگزیدہ اور محبوب ہیں اللہ کریم کے، تو آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے کرم نوازیاں کی ہیں میرے اوپر، تو میں کیا اس کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اور پھر وہ وقت ایسا آیا کہ نبی پاک علیہ السلام امت کے بارے میں کبھی غاروں میں روتے ہیں، مسجدوں میں، مسجد شریف میں روتے ہیں، ہر جگہ پہ پریشانی کے عالم میں رہتے تھے۔ یہ آیت نازل ہوئی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط وہ جگہ جو ایک جہنم کے اوپر پل ہے، اور اتنا بڑا پل ہے کہ 1000 سال تک بندہ گزرتا رہے تو وہ پل ختم جو ہے تب جا کے ہوتا ہے۔ اس کے پار جنت ہے، نیچے وہ جہنم ہے، اس پل سے ہر بندے نے گزرنا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، ہر بندے نے گزرنا ہے۔ اب یہ آیت نازل ہوئی، حتمی فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہر بندہ گزرے گا، جنتی ہے تو جنتی بھی گزرے گا، جہنمی ہے تو جہنمی بھی گزرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کو جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار رونے لگ پڑے، کہتے اتنا نبی پاک علیہ السلام روئے کہ ظہر کی نماز تک روتے رہے، یہاں تک کہ عصر تک روتے رہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک غار میں چلے گئے، جو مدینہ شریف میں ہے کہ پہاڑوں میں ہے۔ اب حضور علیہ السلام وہاں پر چلے گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اب نماز کے انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے تو آ کر ہمیں نماز پڑھائے۔ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کے انتظار میں دیکھا سرکار نہیں تشریف لائے، نماز پڑھے گی، ظہر پڑھے گی، عصر پڑھے گی، مغرب پڑھے گی، عشاء پڑھے گی، صبح فجر، وہ بھی دوسرا دن بھی گزر گیا۔ ادھر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پریشان ہے، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پریشان ہے۔ مختصر یہ ہے 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام مل نہیں رہے، یہاں تک کہ آپ صحابہ کرام جو تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ شریف کے باہر ایک پہاڑی ہے، اس کے اندر ایک غار ہے، وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چارنے والا موجود تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کہیں پہ ایک شخص کو نہیں دیکھا جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ بکریاں چرانے والا کہنے لگا کہ میں نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت نام دیکھا ہی نہیں ہے، نہ ہی میں نے سنا ہے، اتنا پیارا نام۔ بہرحال پتہ چلا، انہوں نے بتایا کہ یہ میری بکریاں ادھر منہ کر کے روتی رہتی ہیں، شام کو واپس چلی جاتی ہیں، بڑی مشکل سے لے کر جاتا ہوں، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن ہے، ایک شخص جو ہے وہ اس غار کے اندر جو ہے وہ روتا ہے اور یہی کہتا اللہم ربی حب لی امتی نالا یا امتی، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بس یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ کے کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے۔ بہرحال اندر گئے، دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہاں پر سر سجدے میں رکھ کے رو رہے ہیں، پتھر بھی تر ہیں حضور کے انسوں سے اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہے ان سے کہا کہ محبوب آپ اپنے گھر تشریف لائیں،
آپ کی صاحبزادی جو ہے پریشان ہے، اور آپ کے جو صاحبزادے حسنین کریم ہیں نا وہ بھی آپ کی جدائی میں پریشان ہیں، من نہیں رہے آپ۔ کہا کہ جب تک میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ میری امت کی بخشش کا وعدہ نہیں کر لیتا تب تک تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا نہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ جس نبی کو بھی آپ دیکھیں، ہر نبی نے جہنم کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ شہیدوں کے ساتھ کس کا حشر ہوگا، شہید جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس کا حشر ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ نے سرکار سے بات سنی۔ آگے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ شہیدوں کے ساتھ اس بندے کا حشر ہوگا جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں۔ موت جو ہے اس کو یاد کرنا یہ انسان کی خواہشات جو دنیاوی ہے، جو انسان کو جہنم میں داخل کرتی ہیں، اس سے بندے کو افاقہ ہوتا ہے۔ اگر بندہ موت کو جو ہے ہر وقت یاد کرے، اس کے ذہن کے اندر بات ہونی چاہیے، کم از کم نہیں تو دن میں 3 مرتبہ تو یاد کرے، کم از کم 5 مرتبہ تو وہ بندہ یاد کرے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ آج میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو آخر کار ایک وقت ایسا ہونا کہ اس نماز میں بھی مجھے چھوڑ جانا ہے، مجھے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے گی تو اس وقت تو مجھے نماز کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ اور ادھر دوسری طرف جو نمازی آدمی ہے اس کی روح جب نکلے گی تو وہ قبر میں جائے گا، چاہے رات کو دفن ہے چاہے دن کو دفن ہے، وہ جب اٹھے گا تو فرشتے ان سے سوال کرنے لگیں گے، تو وہ کہے گا سوال مجھ سے بعد میں کرنا، پہلے میں عصر کی نماز کو ادا کر لوں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تب ہوں گے۔ اب بندہ کیسے موت سے بھاگ سکتا ہے؟ کہ بندہ کہے کہ موت سے بھاگ جاؤں گا، یا کوئی جو ہے وہ دور چلا جاؤں گا، یا موت آئے گی میں کسی بند قلعے کے اندر ہو جاؤں گا۔ رب فرماتا کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ رب فرماتا میرے نبی علیہ السلام ان امتیوں کو کہو اور ان لوگوں کو کہو جو رب کے نافرمان ہیں، بھگوڑے ہیں جو، فرمایا ان کو کہو کہ تم بھاگتے ہو موت سے، کہاں بھاگو گے؟ موت تو تمہیں آ ہی لے ہی، موت تمہیں پکڑ کے رہے گی جس جگہ پر مرضی بھاگ جاؤ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو ایک لمحے کے اندر پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیتی ہے، لہذا تم موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تمام لوگوں سے زیادہ میرے نبی علیہ السلام بزرگوار اور دانا آدمی، یعنی عقل مند اور بزرگوار عزت والا آدمی کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے، جو موت کو زیادہ یاد کرنے والا عقل مند اور دانا آدمی بھی وہی ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ان کے پہلے حالات دیکھو جو ہمارے صوفیاء گزرے ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز رات کے وقت علماء کو اپنے دربار میں بلاتے اور بلا کر ان کو کہتے کہ تم میرے سامنے جو ہے موت کا ذکر کرو، موت کا ذکر کرو، تو وہ باقاعدہ موت کے بارے میں تقریر کرتے ہر روز۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک ہر روز یہ ہوتا تھا کہ آپ نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی تھی کہ ہر روز مجھے آ کر تم نے موت کے بارے میں پیغام دینا ہے، اس کی خبر دینی ہے، مجھے موت کے بارے میں تم نے یاد کروانا ہے۔ وہ بندہ آتا، آ کر موت کے بارے میں یاد کرواتا۔ ایک دن آپ شیشہ دیکھ رہے تھے تو شیشہ دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ آپ کی داڑھی شریف میں ایک سفید بال ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد تم نے مجھے نئی موت کے بارے میں خبر دینی، کیوں کہ اب میرے رب نے میری داڑھی میں سفید بال کر دیا، یہ خود ہی اکیلا ہی مجھے موت کی خبر دیتا رہے گا۔ کہ یعنی یہ جو سفید بال ہے یہ بندے کو موت کی طرف دھکیلتا ہے، کہ بندہ کو بتا رہا کہ اب تیری عمر آگے گزر رہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے
فرمانے لگے کہ یہ انسان جو ایک قدم اٹھاتا ہے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ اس کا دوسری جگہ پہ قدم رکھنا، تم تو سمجھتے ہو نا کہ یہ 1 سال گزرا تو دوسرا سال گزرا، یہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا تو بڑے ہونے کی سال کی باتیں کرتا ہے، اب ایک قدم اٹھاتا ہے دوسری جگہ پہ جو رکھتا ہے، فرمایا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ انسان کو موت کے قریب کر دیتا ہے، بندہ اس کے قریب ہوتا ہے، اس کا قدم جو اٹھتا ہے وہ جو دوسری جگہ پہ چلا جاتا ہے یہ موت کے قریب ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ مبارک ہر روز یہی ہوتا تھا کہ آپ علماء کو اپنی مجلس میں اور اپنے جو ہے وہ دربار میں بلاتے اور بلا کر ان کو کہتے تم بھی موت کی خبر دو، تم بھی موت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرو، فلاں کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ موت کے بارے میں بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی بھی دنیاوی خواہشات کی طرف نہیں بڑھتا ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو خلیفہ بننے سے پہلے آپ اپنے کپڑے ایسے رکھتے تھے کہ بعض اوقات بادشاہ وقت کے پاس بھی وہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایسے کپڑے پہنتے تھے، ایسی خوشبو لگاتے تھے جو بڑی قیمتی خوشبوؤں کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا تھا، اور ہر وقت نئے کپڑے، نئے سوٹ، گھر والے زیورات کے ساتھ لدے ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن جس دن ان کو خلافت کے اوپر متمکن کیا گیا تو اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تن کے کپڑے اتار کر وہ بھی بیت المال میں رکھ دیے، اور پرانے پھٹے کپڑے جو ہے وہ آپ پہنا کرتے جس کو پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے، اور پھر ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ جو جو وقت گزرتا گیا آپ کا جسم لاغر پڑتا گیا، سارا دن جو ہے دیکھ بھال کرتے تھے قوم کی، رات کا وقت ہوتا تھا تو وہ مسجد کے ایک ستون کے ساتھ لگ کر جو ہے وہ رویا کرتے تھے، موت کو یاد کر کر جو ہے وہ رویا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا طریقہ ہوتا تھا کہ ہر روز بیان کرواتے علماء کرام سے کہ ہمیں موت کے بارے میں خبر دو، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب موت کا ذکر ہوتا تو آپ کی جلد سے خون ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا، آپ کی جلد سے جب آپ کے سامنے موت کا ذکر ہوتا، اور یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص موت کو پہچان لیتا ہے اس پر دنیا کے مصائب اور آلام، مصائب مصیبتیں، آلام یعنی رنج و غم جو ہے آپ فرمانے لگے کہ ان کے اوپر بڑے ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ موت یاد ہو تو نہ کوئی دنیا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی دولت کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بندے کو موت یاد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 جہانوں کے والی ہیں، آپ چٹائی پہ آرام فرما ہوتے ہو تو آپ کم از کم جو ہے اپنے لیے ایک گھر ہی تیار کر لیں۔ کیسر و کسرا کے وہ بادشاہ جو ہے وہ تو محلوں میں رہتے ہیں اور وہ بیڈوں کے اوپر نرم بستروں میں اور قیمتی جگہوں پہ وہ جو ہے وہ لیٹتے ہیں، تو کم از کم آپ اپنے لیے کوئی ایک گھر ہی جو ہے وہ تعمیر کر لے، اچھا سا کوئی اس کے اندر کوئی بستر ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر مکان وہ تعمیر کرے جس کا گھر دنیا ہو، میرا تو گھر دنیا ہی نہیں ہے، میرا تو گھر وہ ہے جس کو رب نے پسند کیا ہے، وہ آخرت کا گھر ہے۔